یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پوری دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی اس کے سلسلے پیش کیے گئے۔ طلبہ کو اس حوالے سے کوئی بات ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا، اس کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے مختلف جگہوں پر یہ دن منایا گیا، مدنی چینل پر بھی اور مساجد کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی محافل ہوئی، طلبہ جو ہیں بطور خاص انہوں نے اس دن کو منانے کے حوالے سے کیا کیا، کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ دن منانا جو ہے یہ مساجد اور مختلف جگہوں پر تو ہو، لیکن خود ہمارے طلبہ کے اندر جو ہے اس دن کو منانے کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، کیونکہ ہم اولیاء کے ماننے والے، بزرگوں کے ماننے والے، اور ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہمارا جو مسلک ہے، وہ ہے ہی منانے والا، ماننے والا، اور اولیاء کو اور بزرگوں کو ماننے والا۔ تو لہذا بطور خاص جو ہے جب ایسے ایام آئیں، یعنی کسی بھی ہستی کا دن آئے، خواہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفاء راشدین میں سے کوئی اور ہے، یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جیسے آ رہا ہے، اس حوالے سے تین چیزیں جو ہے وہ اپنے سامنے ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ بطور خاص ان دنوں کو منانے کا ذہن ہو، ان دنوں کو منانے کا ذہن ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے حوالے سے غور کریں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن گزرا ہے، اس کو کس نے کس طور پر منایا، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ طلبہ کے اندر جو ہے وہ اس کو منانے کے حوالے سے کوئی رجحان ہی نہ ہو۔ اگر جامعہ کی طرف سے کچھ اہتمام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہ صحیح، یہ والا طرز نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہمارے ایام ہیں یا جو بھی ہمارے امتیازات ہیں کہ جن کو ہم بطور خاص مناتے ہیں، ان دنوں کے اندر ہمارا اپنا کوئی عمل دخل ضرور ہونا چاہیے، ہمارا اپنا کردار اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے مثلا یہ ختم نبوت کا دن گزرا، بھی یہ سپٹمبر کے اندر ختم نبوت کا دن منایا جاتا ہے، تو اس دن یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کوئی ختم نبوت کا دن ہے، یعنی اس دن کو بطور خاص منایا جاتا ہے۔ یا معراج شریف آئی اور ہم اپنے اسی کپڑے دھونے کے اندر ہی ہم نے جو ہے نا وقت پورا کر دیا، اور کی چھٹی تھی، چلو جی ہمارا کام اس میں گزر گیا۔ نہیں، آپ بطور خاص اس دن کو منانے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ صرف یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ کوئی صرف یہی دن نہیں ہے، اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جو عمل کا تعلق ہے، جو عقیدت و محبت والے کام ہیں، جو دن منانے والے کام ہیں، یہ سارے کے سارے کام بھی بذات خود ہمارے دین کا حصہ بھی ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کے تقاضوں کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو اب اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اب کوئی اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ایصال ثواب تو کر سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایصال ثواب تو کر سکتے۔ اب آپ اس دن قرآن پاک پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، کوئی بھی نیک عمل کر کے بطور خاص اس ہستی کو ایصال ثواب کریں جس کا دن منایا جا رہا ہے۔
اگر کچھ اور نہیں کر رہے تھے تو اتنا ضرور ہوتا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے اور مجھے آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا ہے، ثواب کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو اب آپ اس کے لیے فاتحہ خوانی کر کے ایصال ثواب کر لیتے، خواہ آپ 2 طلبہ مل کے کرتے، 10 مل کے کرتے، یا تنہا ایک طالب علم کسی کونے گوشے میں بیٹھ کر یہ کام کر لیتا، تاکہ جو روحانی فیضان کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو۔ تنہا جو علم پڑھنا پڑھانا ہے اس کی اپنی جگہ، اس کی ضرورت اہمیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، لیکن سیکھنے سے علم آتا ہے۔ علم میں جو برکت، جو روحانیت اور جو نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ سلف صالحین کے ساتھ محبت و عقیدت سے، ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے اظہار عقیدت کے ساتھ، اور ان کی طرف سے جو فیضان ملتا ہے اس کے ساتھ۔ بزرگان دین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم بتاتے خود، ہم نے جیسے پڑھا تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ جب کوئی کتاب شروع کرتے تھے تو اس کا مصنف اگر کوئی بزرگ ہوتا تو سب سے پہلے ایصال ثواب کی ترکیب بنائی جاتی کہ ایصال ثواب اس کے لیے کیا جاتا، اس کے بعد کتاب کو شروع کیا جاتا کہ کتاب سے علم ملے گا اور اس بزرگ کو ایصال ثواب کرنے سے اس کا فیضان ساتھ شامل ہوگا۔ تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہستی ہے، جو آپ کی ذات ہے، وہ تو اسلام کی عظیم ترین ہستیوں میں سے۔ اب آپ کی بارگاہ کے اندر اگر ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو جو ہستی جیسی ہوتی ہے اس کا فیضان بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تسلف فی الدین کے اندر، خوف خدا کے اندر، زہد و تقوی کے اندر، علم و عمل کے اندر، عاجزی اور تواضع کے اندر، علوم و فنون کے اندر اور دیگر 20 چیزوں کے اندر آپ ایک یکتا اور نمایاں ہستی۔ اب آپ کی بارگاہ کے اندر بطور خاص آپ طلبہ علم دین ہیں اور آپ اپنے ہی اس سوچ کو سامنے رکھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں تو آپ کو علمی فیضان ملنا شروع ہوگا۔ تو لہذا یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اب جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آتا ہے تو پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا فلاں دن ہے، یہ نہ ہو کہ یہ پتہ ہی نہ، اچھا امام اعظم کا فوت ہوئے شوال میں ہی ہوئے ہوں گے، تو یہ نہ ہو جس مہینے میں ان کا وصال ہے وہ ذہن میں ہو۔ ائمہ اربعہ ہے یا مشہور جو ائمہ ہیں ان کے ایام یاد ہوں، اور جب وہ دن آئے اب کوئی اور کرے نہ کرے لیکن آپ اپنے طور پر ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی صورت بنائے اور باقاعدہ ان سے استعانت کرے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں، آپ اپنی سخاوت سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ جب یہ روحانیت والا تعلق آپ شروع کریں گے تو پھر آپ اس کا فیضان دیکھنا شروع کریں گے۔ مجھے ایک اسلامی بھائی کا یاد ہے، ان کا کہنا تھا کہ بہار شریعت پڑھنے کو میرا دل نہیں کرتا تھا، یعنی پڑھتا تھا تو بور ہو جاتا تھا، مسئلے اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ دل نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے پورا قرآن پاک پڑھ کے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو ایصال ثواب کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا تو بلا جو ہے وہ رکاوٹ میں نے پوری کی پوری بہار شریعت پڑھی۔ یہ حقیقتاً فیضان ہوتا ہے، یہ حقیقتاً فیضان۔ تو چونکہ ہم فیضان کو ماننے والے ہیں، ہم فیض کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگان دین کی نسبت، تعلق، محبت، عقیدت کو ماننے والے اور عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، تو ہم اگر یہ سلسلہ کریں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا ہے اور اولیاء کرام کے ایام منانے کا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منانے کا ہے، تو یہ اگر ہم سلسلے جاری رکھیں گے، آپ نے فقہ کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ امام اعظم اور علامہ شامی اور اعلیٰ حضرت کی ایصال ثواب کی صورت بنانا شروع کریں۔ آپ یہ بکثرت کرتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا فیضان آپ کو ملنا شروع ہوگا۔ وہ فیضان بتا کر نہیں آتا، لیکن جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا، اچھا میرے لیے پہلے یہ کام کرنا اتنا مشکل تھا لیکن اب میرے لیے اتنا آسان ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، تو ایصال ثواب دن کے اوپر مختص نہیں کہ اسی خاص دن میں کیا جا سکتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہی ہے نا کہ تعین جو ہے یہ تو عرفی ہے، آسانی کے لیے کل کا دن گزرا آپ آج ایصال ثواب کریں، تو لہذا ایصال ثواب کی ترکیب جو ہے یہ ضرور بنائیں۔ دوسری بات یہ کہ ایصال ثواب تو طالب علم بھی کر سکتا ہے اور عوام بھی کر سکتے ہیں، لیکن طالب علم جو ہے وہ تھوڑا سا جدا گانا کیا کرے۔ اب وہ جو جدا گانا کرے وہ دو کام ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی کسی ہستی کے دن آئیں تو آپ کم از کم اس کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اب آپ کو 7, 8, 10 دن پہلے سے ہی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کے اپنے کیلنڈر ڈائری کے اندر یہ ہو کہ بھئی یہ ہستیاں اس مہینے کے اندر ہیں جن کے ایام ہیں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔
یہ جو سیرتوں کا مطالعہ کرنا ہے یہ طالب علم کے لیے تو بطور خاص ایک کام ہے کہ مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، تاریخ اسلام کا پڑھنا، بزرگان دین کی سیرت کا پڑھنا، ان کے حالات کا پڑھنا، تو پڑھنا تو طالب علم کا کام ہے۔ اب کرے یہ عوام بھی، لیکن عوام اگر نہ بھی کرے تو طالب علم تو کسی بھی صورت اس سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اب جس مہینے میں جس بزرگ کے دن آئیں اور اس کی سیرت آپ کو ملتی ہو، سب کی ملتی بھی نہیں ہے، جس کی ملتی ہو آپ اس کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے علم کے اندر ان کی پوری کی پوری سیرت آ جائے۔ ایک تو آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو، اور دوسرا یہ ہو کہ اب اس سیرت کے پڑھنے سے، جو بزرگان دین کی سیرت پڑھنے کے جو فوائد ہیں کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، علم کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ علم جو ہے یہ پیدا ہو۔ تو لہذا ایک ہے، دوسرا کام ہو گیا مطالعہ، پہلا اصالہ ثواب، دوسرا مطالعہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر وہ ہو سکتا ہے سارے نہ کر سکے، لیکن جو کوشش کرے گا وہ کر بھی سکے گا۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کم از کم ہر طالب علم جب ان ہستیوں کے ایام آئیں تو معروف ایام جو ہیں ان میں ہر طالب علم ایک بیان ضرور کرے، ایک بیان ضرور کرے۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی موضوع کے اوپر ہی بیان کریں، اس دن کو منانے کی نیت سے آپ بیان کسی بھی موضوع پہ کر سکتے ہیں۔ بیان آپ زہد و تقویٰ کے اوپر بھی کر دیں اور اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ شامل کر دیں تو اس میں ٹھیک ہے، وہ آپ نے دن ہی منایا۔ لیکن آپ کی ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، آپ کی ایک عملی جو اس میں آپ کا یعنی کردار ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ انہوں نے بیان کیا۔ ورنہ جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں نے ایک دو مرتبہ شب معراج کے اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن میں نے طلبہ سے پوچھا، آپ میں سے کس نے شب معراج کو بیان کیا؟ کسی نے بھی نہیں بیان کیا۔ بھئی کیوں نہیں بیان کیا آپ نے؟ وہ ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں، یا جو ہے وہ ہم ذرا کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے۔ حالانکہ شب معراج یعنی منانا جو ہے یہ ہمارے شعائر میں سے ہے، یعنی یہ سنیوں کے شعائر میں سے ہے۔ اچھا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا یہ ہمارے شعائر میں سے ہے کہ ہم تو سب کو مناتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر فاروق ہے، ہمارا تو نعرہ فیضان صحابہ اہل بیت، تو ہم سب کو منانے والے۔ تو اب کچھ نہ کچھ اپنی آپ کی طرف سے، یعنی یہ اظہار عقیدت کہہ لیں، اس کو آپ نذرانہ عقیدت کہہ لیں کہ آپ کی طرف سے اس دن بطور خاص کچھ نہ کچھ ان ہستیوں کی بارگاہ میں بصورت بیان نذرانہ پیش ہونا چاہیے۔ تو اب آپ اگر اپنا ذہن اس اعتبار سے بنا لیتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا دن ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان ہستیوں کے ایام آئیں گے تو ہم ان مواقع کے اوپر بیان کریں گے۔ اب بیان کریں گے تو تیار بھی کریں گے، تیار کریں گے تو مطالعہ بھی کریں گے۔ اب مطالعہ بھی ہوا، بیان بھی تیار ہوا، اور آپ نے باقاعدہ بیان کر بھی دیا۔ اور آپ چونکہ طالب علم ہیں، علم کی دنیا سے وابستگی ہے، آپ کا بیان بہت سارے دوسرے لوگوں سے بہتر ہوگا، چونکہ آپ کا تعلق علم کے شعبے کے ساتھ ہے، لہذا آپ کے بیان کے اندر وہ علم ہی جھلکے گا۔ تو اب وہ بیان کہ جو علم پر بنیاد رکھتا ہو، جو علم پر بیس کرتا ہو، وہ ان دوسرے بہت سارے بیانات سے بہتر ہوگا کہ جس کے اندر کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ یعنی بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ آپ بھی جمعہ پڑھتے ہیں اور آپ بھی مسجدوں کے اندر بیانات سنتے ہیں، اور آپ کو بھی معیار کا پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بیانات کا کیا معیار ہے۔ تو اگر جو اہل علم ہیں، جو طلبہ علم ہیں، جو علم پڑھنے والے ہیں، علم سیکھنے والے ہیں، علم کا مطالعہ کرنے والے، علم کو یاد کرنے والے ہیں، اگر یہ بیانات کی طرف آئیں گے تو اب ہمارے ہاں جو بیانات کا رونا رویا جاتا ہے کہ یار ہمارے ہاں کیا بیان ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں کے اندر کیا بیان ہوتا ہے، زمانہ کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، بیان کیا ہے، تو یہ جو ساری اس طرح کی چیزیں ہیں پھر یہ ختم ہوں گی یا کم ہوں گی۔ تو لہذا بیان کی طرف جو ہے وہ ہر طالب علم کو آنا چاہیے۔ اب وہ ہے کہ جو اس کے شرعی احکام ہے اس کا خیال کرے کہ کب آپ نے دیکھ کر بیان کرنا ہے اور کب آپ کو اجازت بنتی ہے کہ آپ بلا دیکھے بیان کر سکیں، یہ تمیز کرنا آپ کا کام ہے۔ لیکن اس کام کی طرف بھی آپ باقاعدہ آئیں۔ میں نے بطور خاص وہ سلسلہ کیا اس کے اوپر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سلسلہ کیا۔ اس سلسلے کے اندر، وہ سلسلہ ہمارا روٹین کا جاری تھا، لیکن اس میں بطور خاص یہ نیت تھی کہ چونکہ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے تو مجھے یہ دن منانا ہے، اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ سلسلہ کیا۔ اگر سلسلہ کسی اور ٹاپک پہ ہوتا
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے میں کوئی نہ کوئی دوسرا بیان ضرور کر دوں تاکہ اس دن کو منانے کے اندر ہمارا نام ہو کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا، اگر ہم ان بیانات کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر دوسرا کون بیان کرے گا۔ تو لہذا 3 چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی دن کے حوالے سے، ابھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی 3 چیزیں جو ہے کریں۔ اصالِ ثواب اس میں آپ کو کوئی وہ پرابلم نہیں ہے، وہ بآسانی کر سکتے۔ مطالعہ کرنا وہ بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تیسرے نمبر پہ بیان کرنے کا تہیہ کر لیں۔ اب بیان کے مواقع آپ کو ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم آپ نے تو تیاری اپنی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 کام جو ہے یہ آپ ہر عظیم ہستی کے حوالے سے اپنے ذہن کے اندر رکھا کریں اور اس کو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ماشاءاللہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ان کا دن منانا چاہیے تھا، اور دیگر بزرگوں کا بھی۔ طلبہ علم دین موجود ہیں، سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، عادل حکمران تھے، منتظم بہت پیارے منتظم تھے، لیکن علمی مقام جو ہے وہ ارشاد فرمائیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا تھا؟ آپ کی ذات ویسے تو بڑی جامع ذات ہے، جس پہلو کے حوالے سے بھی کلام کر لیں۔ علمی مقام کے حوالے سے یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ علمی اعتبار سے سب سے عظیم ہستی، یعنی خلفائے راشدین میں جو علمی مقام کے اعتبار سے درجہ بندی ہے وہ بھی وہی ہے جو ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ سب سے بڑے عالم، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے علم کا یہ اندازہ لگائیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارک ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر ایک دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا، میں نے وہ پیا، وہ دودھ میں نے پیا حتیٰ کہ میں سیر ہو گیا، اور مجھے اس کی سیرابی ایسی محسوس ہوئی کہ مجھے اپنے ناخنوں کے نیچے اس کی تری محسوس ہوئی، یعنی وہ دودھ جو ہے وہ میرے پورے بدن میں رچ بس گیا۔ پھر جو بچا ہوا دودھ تھا پیالے کے اندر وہ میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر سمجھی کہ وہ دودھ کیا تھا؟ فرمایا علم، وہ علم تھا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلم الاولین والآخرین اور اعلم الخلق، آپ اپنے علم مبارک کا بچا ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما رہے ہیں، تو لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے آپ کے علم کے بارے میں خود صحابہ کرام کے اندر یہ معروف تھا، یعنی ایک صحابی بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 ہستیاں تھیں جو فتویٰ دیا کرتی تھیں، 2 ہستیاں تھیں جو فتویٰ دیا کرتی تھیں، اور کب؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں، یعنی آپ کی موجودگی میں فتویٰ دیتی تھیں۔ ان میں ایک سیدنا ابو بکر صدیق تھے، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر فتوے دے رہے ہیں تو ان کا علم کا مقام کیا ہوگا۔ تیسری بات، آپ کے علم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام قبائل عرب کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عمر فاروق کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر فاروق والا پلڑا ہی غالب آئے گا، یعنی تمام قبائل عرب کا علم ایک طرف اور آپ کا علم ایک طرف۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، فرمایا کہ عمر فاروق کے انتقال سے، آپ کی شہادت سے، علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی مقام ہے وہ ان روایات سے واضح ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے، پھر اور آپ نے جو علم کے اندر آپ نے جو فتاویٰ دیے ہیں، اس آئمہ مجتہدین بھی اپنے اجتہاد کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاویٰ سے استدلال کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا علمی مقام ہے۔ حضور یہ علمی مقام اور سیرت کے بے شمار پہلو ہوں گے، لیکن بالخصوص علماء و طلباء کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کوئی سبق وہ ارشاد فرمائیے۔ 2 چیز میں عرض کروں گا، یعنی بطور خاص طلباء کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی 2 باتیں ہیں، ایک آپ کا عمل ہے، ایک آپ کا فرمان ہے۔ عمل آپ کا یہ تھا جو علم کے ذوق پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا، چونکہ آپ لازمی آپ کاروبار کرتے تھے، اب کاروبار کرتے تھے تو جتنی دیر آپ کاروبار میں رہتے تھے اتنی دیر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے دور رہتے تھے۔ اب جتنی دیر بارگاہ سے دور رہیں گے اتنی دیر علم حاصل نہیں ہوگا،
تو آپ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ جس وقت میں کاروبار پہ ہوں گا تم نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے، اور جب تم کاروبار پہ ہوگے تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا، اور پھر ہم دونوں مل کر اپنی اپنی معلومات کو اور علم کو ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں، جو تم نے سنا ہوگا مجھے بتا دینا، اور جو میں نے سنا ہوگا وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ تھا جذبہ حصول علم کہ کوئی بھی شے مجھ سے مس نہ ہو جائے، مجھ سے رہ نہ جائے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو اور مجھے اس کو سیکھنے کا موقع نہ ملے، بلکہ میں اسے سیکھوں گا۔ اب اس کو اب طلبہ جو ہیں وہ اپنے حوالے سے اس پر منطبق کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے طلبہ بعض اوقات یعنی چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے، چھٹی کر لیتے ہیں یا چھٹی ہو جاتی ہے مجبوری کی وجہ سے یا بلا مجبوری۔ اب اگلے دن جب یہ آتے ہیں تو کیا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل کی میں تمام کی تمام باتیں جیسے تیسے بھی ہیں میں سیکھ لوں، اس کلاس فیلو کے ساتھ، اس ہم درجہ کے ساتھ، اس طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر میں اس سے پوری باتیں پوچھوں کہ بھئی کل کیا کیا استاد صاحب نے سکھایا؟ بعض اوقات کئی ہوتا ہے کہ وہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں، کبھی فاضل عربی کے، تو کبھی اسکول کے، تو کبھی کالج کے۔ اب جن دنوں میں پیپر دے رہے پیچھے درجہ چل رہا ہے، اور یہ 15 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد آ کے جسٹ ایک مرتبہ وہ سبق کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنا پڑھ لیا ہم نے۔ کیا اتنا کافی ہے، یا ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ 15 دن کے لیے تو ان کو بالکل یہ یوں کہہ لے کہ ان کے سر پہ سوار ہو جاتی یہ بات کہ یار 15 دن تک میں نہیں پڑھ سکا، ان 15 دنوں کے اندر درجے کے اندر کیا کیا پڑھا گیا، یا کوئی پیریڈ رہ گیا، بعد اوقات کوئی لیٹ آتا ہے یا جلدی جانا پڑ جاتا ہے، اب اس پیریڈ رہ جانے میں جو علم اس کا رہ گیا اس کو سیکھنے کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے جس کی جتنی کوششیں ہوتی ہیں اس کو علم بھی اتنا ہی حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے عرض کیا کہ قبائل عرب کے علم سے زیادہ ان کا علم تھا، علم کے 9 حصے ان کے پاس تھے، سرکار علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور آپ کو بے پناہ علم عطا کیا گیا، کثیر علوم کے اندر آپ ماہر تھے۔ اس کے پیچھے صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا لہذا آپ کو اس لیے علم سارا آ گیا تھا، اس کے پیچھے وہ کوشش، وہ محنت، وہ جذبہ، وہ ہمت اور وہ جنون شامل تھا کہ جس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں آپ دیکھیں، ایک یہی جو میں نے واقعہ عرض کیا کہ آپ نے ایک انصاری صحابی سے باقاعدہ طے کیا کہ بھائی جس وقت میں حاضر نہیں ہوں گا تم نے حاضر رہنا ہے، کوئی ایک لفظ بھی نبی کریم علیہ السلام کا ایسا نہ ہو جو ہمارے سننے سے رہ جائے۔ تو اب جس نے نبی کریم علیہ السلام کے حیات طیبہ کے جملہ فرامین اور جملہ احادیث کو یا تو خود سنا ہے یا باقاعدہ ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے سن کے سنانا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کی علم کے لیے محنت کتنی، اور یہ علم کے لیے محنت ہے جو ان کو ایک مرتبے پر لے کر جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا واقعہ ہے جو آپ کے بارے میں ایک صحابی نے بیان فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 10 سال کے اندر سیکھی، سورہ بقرہ 10 سال میں سیکھی۔ اب وہ 10 سال میں سیکھنا کیا تھا؟ وہ 10 سال میں سیکھنا 2 اعتبار سے تھا۔ ایک اس اعتبار سے کہ جو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب تک کوئی آیت سیکھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک آگے نہیں جاتے تھے، ایک تو اس اعتبار سے تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ سورہ بقرہ سیکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے الفاظ یاد کرتے رہے اور آگے گزرتے رہے، ترجمہ اس کا آ گیا تو کافی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا تو قرآن پاک سے حاصل ہونے والے علم، قرآن پاک کی آیات کے ناسخ و منسوخ، اس سے حاصل ہونے والے مسائل، اس سے استدلال و استنباط کا طریقہ، استخراج مسائل کیسے کیا جائے گا، ان آیات کے بارے میں احادیث طیبہ میں کیا فرمایا گیا، یعنی قرآن بحیثیت منبع جملہ علوم کے وہ قرآن پاک کو سیکھا کرتے تھے، اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ سورہ بقرہ انہوں نے 10 سال کے اندر سیکھی۔ تو اب 2 چیزیں آپ کی سیرت سے سامنے آتی ہیں، ایک ہے سیکھنے کا جذبہ کہ کوئی بات رہ نہ جائے، دوسرا یہ ہے کہ جس کو سیکھا جائے اس کو اپنے دل میں اتارا جائے۔ 10 سال کے اندر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو 10 سال کے اندر اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک بات دل کے اندر اتری ہوئی ہوگی، ورنہ پڑھنے کے اندر تو میرے خیال میں آپ میں اتنے ماہرین موجود ہوں گے کہ اگر ان کو یہ تفسیر صراط الجنان دے دوں ایک دن کے اندر پوری
سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ کے فارغ ہو جائے، لیکن وہ جو ایک دن کے اندر پوری سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھیں گے اس میں، اور جو 10 سال میں پڑھی جائے گی اس میں، دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ ایک دن کے اندر آپ پوری جلد پڑھ لیں گے، سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں گے، لیکن وہ آپ کے دل کے اندر نہیں اترے گی، وہ علم راسخ نہیں ہوگا، وہ علم دل کے اندر رچ بس نہیں جائے گا، وہ علم آپ کے ذہن کے اندر استقرار نہیں پکڑے گا، آپ کو اس کا استحضار نہیں رہے گا۔ لیکن جو آپ نے 10 سال کے اندر سیکھا ہوگا، تھوڑا 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 تھوڑا، وہ آپ کے آہستہ آہستہ آپ کا جزو بدن بنتا جائے گا۔ آپ 10 سال کی غذا ایک ہی دن میں کھا لیں تو فوت ہی ہو جائیں گے، لیکن 10 سال کی غذا 10 سال کے اندر ہی کھائیں گے تو وہ غذا آپ کا جزو بدن بنتی جائے گی۔ تو لہذا علم کے اندر، یعنی یوں کہہ لیں کہ علم کے اندر تدریج ہونی چاہیے، تدریج ہونی چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب یہ بولیں کہ پورا سال محنت نہ کروں، سال کے آخر کے اندر پیپروں کے دنوں کے اندر محنت کر کے پورے سال کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، پیپر بھی پاس ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پورے سال کی کمی یوں تو پوری ہو جائے کہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے، اور یوں پوری ہو جائے کہ آپ پیپروں کے اندر پاس ہو جائیں، لیکن وہ علم کبھی بھی آپ کے دل و دماغ کے اندر راسخ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا 2 باتیں آپ کے کردار کے حوالے سے، ایک محنت کہ آپ سے کوئی بات رہ نہ جائے، آپ کا پیریڈ رہ جائے، آپ کا کوئی دن، آپ کی چھٹی ہو گئی، اس دن کا علم جو ہے وہ آپ سرسری نہ رکھیں کہ یار یہ تو دن نکل گیا تو لہذا زندگی سے نکل گیا، نہیں، زندگی سے نہیں نکلا، آپ کی زندگی 24 گھنٹے کی ہے، 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں، 8 گھنٹے آپ پڑھتے ہیں، اب وہ جو درمیان کے 2 گھنٹے ہیں وہ اس کو دے کر اس دن کے پورے گھنٹے پڑھنے کے پورے کریں، آپ اپنی نیند 8 گھنٹے کی 2 گھنٹے کم کر کے وہ 2 گھنٹے جو ہے آپ استعمال کریں اس کے اندر، کہ آپ کا جو دن مس ہو گیا، جو آپ کا پیریڈ رہ گیا، اس کی کمی بہر صورت پراپر طریقے سے پوری ہونی چاہیے، ایک وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ تدریج کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کریں، یہ آپ کا کردار تھا۔ دوسری آپ کا ایک فرمان، وہ آپ کا فرمان بطور خاص طلبہ کے حوالے سے ایک 5 چیزوں پر مشتمل ہے، شعب الایمان کی روایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تعلموا العلم وعلموہ الناس، علم سیکھو اور لوگوں کو وہ سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اب یہ سکھانے سے کیا مراد ہے؟ ہماری جو مراد طلبہ کی ہوتی ہے نا، طلبہ کی تو ایک ہی مراد ہوتی ہے، یعنی سیکھنے اور سکھانے سے، کہ درس نظامی پڑھا، درس نظامی پڑھانا، یہ ہے علم سیکھنا اور علم سکھانا۔ علم سیکھنا سکھانا یہ نہیں۔ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ مسجد نبوی شریف میں علم سیکھتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے تھے، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، 15 دن 10 دن علم سیکھتے اور اس کے بعد واپس چلے جاتے، یا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا اور انہوں نے وہاں علم سکھایا، وہ کون سا تھا؟ درس نظامی تھا، درس نظامی سکھایا تھا انہوں نے۔ اصحاب صفہ درس نظامی کرتے تھے؟ نہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نماز کا طریقہ سیکھتے تھے، نماز کا طریقہ سکھاتے تھے، وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے تھے، وہ قرآن پاک پڑھنا سکھاتے تھے، وہ نماز روزے کے مسائل سیکھتے تھے، وہ نماز روزے کے مسائل سکھاتے تھے، وہ باطنی امراض، گناہ، حسد، بغض، تکبر، کینے کی تعریفیں سیکھتے تھے، وہ دوسروں کو سکھایا کرتے تھے۔ یہ تھا علم سیکھنا اور سکھانا۔ تو یہ جو تعبیر خاص ہم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ علم سیکھنے سکھانے سے مراد ہے درس نظامی پڑھنا اور پھر پڑھانا، یہ اس کا ایک فرد ضرور ہے، یعنی ایک فرد ضرور ہے لیکن اس پر موقوف نہیں۔ تو اب اگر آپ قرآن پاک کسی کو پڑھنا سکھا دیتے ہیں، خواہ وہ ہمارا مدرسہ المدینہ برائے بالغان ہے، یا آپ اس کے علاوہ کسی کو سکھا دیتے ہیں، یا آپ نماز سکھا دیتے ہیں، خواہ وہ قافلے کے اندر سکھاتے ہیں، یا اس سے ہٹ کر آپ کسی کا نماز کا طریقہ غلط دیکھتے ہیں اور آپ اس کو نماز سکھا دیتے ہیں، یہ نماز سکھانا، یہ قرآن پاک سکھانا، یہ مسئلہ شرعی بتانا، یہ ساری چیزیں بھی علم سیکھنے اور سکھانے میں آتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے ابھی میں بیان کر رہا ہوں، میں اس وقت میرا یہ بیان کوئی درس نظامی تو نہیں ہے، نہ یہ منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ فقہ ہے، نہ حدیث ہے، نہ تصوف ہے، نہ کلام ہے، نہ اصول فقہ ہے، نہ اصول حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود یہ علم سکھانا ہے، اور یہ آپ جو بیٹھے ہوئے یہ علم سیکھنا ہے۔ تو یہ علم سیکھنا سکھانا جو ہے یہ بھی اس اطلاق کے اندر شامل ہے کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ تو لہذا علم سیکھنے کا علم سکھانے کا دائرہ یہ تھوڑا سا وسیع کریں۔ سیکھنے میں آپ سارا ہی سیکھتے ہیں، آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، اطاق، یہ وہ سب اپنے درس نظامی کے اندر سیکھ لیتے ہیں، منطق، فلسفہ، صرف، نحو، یہ سب اس میں آ جاتا ہے، ظاہری باطنی علوم بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن سکھانے کے اندر یہ سب محدود ہو جاتا ہے، سکھانے کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی۔
اب اگر آپ بیان کرتے ہیں، اس بیان کے اندر آپ لوگوں کو نماز کے مسائل بھی سکھاتے ہیں، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کا بیان کرتے ہیں، اس جمعے کے بیان کے اندر آپ لوگوں کو نماز کے مسائل سکھاتے ہیں، آپ حسد بغض تکبر کینے کی تعریفیں ان کو یاد کراتے ہیں، آپ ان کی باریکیاں ان کو بتاتے ہیں، آپ حسد بغض ریاکاری کی چیزیں ان کو بتاتے ہیں، یہ بھی علم سکھانے کے اندر آئے گا۔ آپ قافلے میں جا کے 3 دن کے اندر صرف لوگوں کو وضو اور نماز سکھاتے ہیں، آپ یہ بھی علم ہی سکھا رہے، اور یہ وہ علم سکھا رہے جو اصحاب صفہ سیکھا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے۔ لہذا پہلی نصیحت جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ دوسری بات آپ نے فرمایا وَتَعَلَّمُوا لَهُ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ، اور علم کے لیے وقار اور سکینت سیکھو۔ سکینت بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اطمینان، سکینت اطمینان۔ علم کے لیے وقار اور اطمینان سیکھو، مراد کیا؟ اگر خلاصہ کلام کے طور پہ میں عرض کروں تو یوں کہوں گا کہ باوقار عالم بنے، علم سیکھیں، باوقار طریقے سے عالم بنے، باوقار عالم۔ اب باوقار کون ہوتا ہے؟ باوقار ہونے کا بہت سارا تعلق جو ہے وہ ہمارے معاشرے، ہمارے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی عادات، آپ کی صفائی، یہ چیزیں آدمی کے باوقار ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کسی نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، اس کی عادات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اندر پسندیدہ نگاہ سے دیکھی جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جو لوگوں میں پسندیدہ ہو، اس کے کھانے پینے کا سٹائل جو ہے نا وہ ایسا ڈیفرنٹ قسم کا ہو کہ لوگ بولے یار انسان نے کھایا کہ کس نے کھایا۔ یہ چیزیں وقار کے خلاف، یہ آپ کو جیسا باوقار ہونا چاہیے اس کے خلاف۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو اور علم کے لیے وقار اور سکینہ سیکھو۔ آپ کے انداز سے، آپ کے اسلوب زندگی سے، آپ کی طرز حیات سے، ان تمام چیزوں سے وقار اور سکینت جو ہے یہ نمایاں ہوتی ہے۔ یا بڑا باوقار آدمی ہے ماشاءاللہ، یہ نہیں ہے کہ یار اس کو صفائی کا لحاظ ہی نہیں، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں، اس کو گفتگو کرنے کا انداز نہیں آتا، اس کو بیٹھنے کا پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے صفائی کس چیز کا نام ہوتی ہے، اس کے جوتے دیکھ لو کتنے گندے، اس کی چادر دیکھ لو کتنے گندی، اس کے کپڑے دیکھ لو کتنے میلے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ وقار کے خلاف۔ تو علم سیکھا جائے اور علم کے ساتھ وقار بھی سیکھا جائے۔ صفائی کے اوپر تو میں نے ایک بیان کیا وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، تو وہ بیان تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ وقار جو ہے وہ ہونا چاہیے، باوقار اور صاف ستھرے طریقے سے رہنا چاہیے۔ اچھا، تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُم مِّنْهُ الْعِلْمَ، جن سے علم سیکھو، جن اساتذہ سے علم سیکھو ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ جن اساتذہ سے علم سیکھو ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی اساتذہ کے سامنے کرنا یہ علم کے بڑے یعنی بنیادی آداب میں سے ہے۔ اب عاجزی کسے کہتے ہیں؟ استاد کے سامنے عاجزی کا کیا مطلب ہے اس کو میں ایک جملے میں بیان کرتا ہوں کہ عاجزی وہ ہو جو دل سے نکلے اور اعضاء سے ظاہر ہو، جو دل سے نکلے اور اعضاء سے ظاہر ہو۔ یہ نہ ہو کہ دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہے اور ظاہری اعتبار سے آپ عاجزی اختیار کر رہے ہو، یہ پھر عاجزی نہیں ہوتی، یہ منافقت ہو جاتی ہے کہ دل یعنی باطن اور ظاہر جو ہے یہ ایک دوسرے کے موافق نہیں۔ تو عاجزی حقیقتاً دل کے اندر ہو کہ جو مجھے سکھانے والا ہے یہ بحیثیت معلم کے مجھ سے بہتر ہے۔ لہذا جب اس تصور کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر عاجزی پیدا، دل میں عاجزی پیدا ہوگی تو پھر اعضاء سے اس کا ظہور بھی ہوگا۔ تو لہذا جن سے علم سیکھو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ چوتھی بات فرمائی وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ عَلَّمْتُمُوهُ الْعِلْمَ، اور جنہیں تم سکھاؤ ان کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرو۔ یعنی یہ گویا استاد کو فرما دیا کہ جن طلبہ کو تم سکھاؤ ان کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرو۔ اب ان کے سامنے عاجزی کیا ہے؟ کیا استاد بھی طالب علم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے؟ کیونکہ طالب علم کی عاجزی یہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، تو کیا استاد طالب علم کے سامنے یوں کھڑا ہو؟ نہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ شاگرد استاد کے سامنے عاجزی کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، یہ اور انداز ہوگا۔ استاد شاگرد کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا، اس کا انداز اور ہوگا۔ استاد کا کیا ہوگا؟ استاد کے لیے عاجزی ہوگی
کہ وہ اپنے دل میں طلبہ کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ عاجزی کس کے مد مقابل ہے؟ تکبر کے۔ عاجزی کس کے مد مقابل ہے؟ تکبر کے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حقیر سمجھنا۔ تو اب عاجزی اس کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ حقیر نہ سمجھنا۔ تو استاد طالب علم کو حقیر نہ سمجھے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کے روپ کی وجہ سے، اس کے لباس کی وجہ سے، اگر اس کا وہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہے اس کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے وطن کی وجہ سے، یعنی اس طرح کے کسی بھی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھے۔ ایک دوسرے نمبر پہ وہ اسے اس وجہ سے حقیر نہ سمجھے کہ میں استاد ہوں، یہ طالب علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کوئی وہ نہیں ہے، معیار نہیں ہے کہ استاد طالب علم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ہوتا ہے۔ ہزاروں طلبہ ہوں گے جو استادوں سے افضل ہوں گے۔ استاد علم تو سکھاتا ہے لیکن اس کے دیگر اوصاف خراب ہیں، اور شاگرد جو ہے وہ علم سیکھنے والا ہے لیکن اس کے اندر بڑے پیارے اوصاف ہوتے ہیں۔ تو لہذا معلم ہونا افضل ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اور متعلم ہونا مفضول ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا استاد بحیثیت اپنے آپ کو معلم سمجھتے ہوئے شاگرد سے افضل نہ سمجھے، اور شاگرد کو متعلم سمجھتے ہوئے اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ تو سکھانے والا سیکھنے والے کے لیے عاجزی اختیار کرے، وہ ان معانی کے اندر ہوگی۔ پانچویں بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ عِلْمُكُمْ بِجَهْلِكُمْ، فرمایا متکبر عالم نہ بنو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکبر عالم نہ بنو، کیونکہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ متکبر عالم نہ بنو معنی واضح ہے۔ یہ جو فرمایا کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، جہالت سے کیا مراد ہے؟ علم اور جہل تو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہل سے مراد ہے جاہلانہ طرز عمل، جاہلانہ رویہ، جاہلانہ عمل۔ تو فرمایا کہ تمہارا علم یعنی علم نافع، اور علم نافع عند اللہ، اور علم نافع فی الآخرہ، یہ تمہارے جاہلانہ رویے کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ جاہلانہ رویہ کیا ہے؟ کہ علم پر عمل نہ ہو۔ علم کو جب جہل کہا جائے، جب علم کو جہل یعنی عالم کو یہ کہا جائے کہ تم جاہل ہو، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ یہ میں آپ کو قرآن پاک کی اصطلاح بتا رہا ہوں کہ جب قرآن پاک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ تم جاہل ہو، تم قومی جاہل ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہے لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں۔ اس علم کے مطابق عمل نہ ہونے کو لا تعلم، لا یعلم اور جہل اس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، مراد یہ ہے کہ تمہارا علم نافع تمہارے جاہلانہ رویے یعنی بے عملی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ علم تو رہے گا لیکن علم نافع نہیں ہوگا، اور وہ جہالت ہوگی لیکن مراد اس سے جاہلانہ رویہ اور بے عملی ہوگی۔ تو یہ 5 نصیحتیں آپ نے فرمایا، علم سیکھو اور سکھاؤ، علم کے لیے وقار سیکھو، جس سے علم سیکھو اس کے لیے عاجزی کرو، جس سے علم سکھاؤ اس کے سامنے عاجزی کرو، متکبر عالم نہ بنو، کیونکہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ قائم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے، اور بالخصوص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دین حاصل کرنے کے لیے جو جذبہ تھا اس میں سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہو چکا، اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے